باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ملک مبشر سائن علوی صاحب جو آپ کے سامنے کلام پڑھ رہے تھے، علماء کی کثیر تعداد اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام مولانا ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب، قاری محمد رمضان صاحب، مولانا افتخار اللہ شاکر صاحب، بہت سے احباب، اور حضرت مولانا یحییٰ خان محسن صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب، قاری خادم صاحب، مولانا محمود صاحب، مولانا شاہد صاحب، بہت سے دوست مجھے مجمع میں بیٹھے بھی علماء کرام نظر آ رہے ہیں۔ میں نام بنام سب پہ گفتگو کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں بالخصوص علماء کرام کی تشریف آوری پہ ان کا بڑا مشکور ہوں۔ ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے، ہماری دعوت پہ تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے تہہ دل سے ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا یحییٰ خان محسن صاحب آج کل بیمار ہیں، علیم ہیں، اس کے باوجود حضرت تشریف لائے، ہمارے بڑے ہیں، بڑوں کے دوست ہیں، ہمیں ان پہ بڑا مان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائماً عطا فرمائے۔ آپ حضرات تک میں پہنچا، میرا پیغام پہنچا، میرے دوست پہنچے، سوشل میڈیا سے اب تک ہم نے اپنا پیغام پہنچایا۔ دور دراز سے احباب تشریف لائے، گرد و نواح سے بہت سے دوست میں دیکھ رہا ہوں، گمٹالہ سے بھی، دمتھل سے، جانیہ سے، ظفروال سے، پسرور سے، مفتی نعمان صاحب، مفتی عثمان صاحب، دیگر احباب، بہت سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ اپنے مسلک کی ترجمانی کے لیے ہر سال ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ جلسے کا مقصد نہ تو دکھاوا ہے، نہ اپنی عددی برتری کو ظاہر کرنا ہے۔ میں افتخار اللہ شاکر صاحب کی ایک بات نقل کروں گا، یہ میرے والد صاحب کی ایک بات نقل کرتے ہیں۔ ابا جی جب بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میں تو اس لیے آتا ہوں، پہلی نیت یہ کہ علماء کی زیارت ہو جائے، دوسرا یہ کہ دوستوں کو تقویت ملتی ہے، تیسری بات یہ کہ دشمن پہ رعب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جلسے پہ آتے جاتے ہیں، اور الحمدللہ میں تو سارا سال آپ حضرات کے جلسوں، پروگراموں، درسوں میں شریک ہوتا رہتا ہوں۔ سٹیج پہ دو قسم کی بات ہو رہی ہے، عظمت صحابہ کی اور عظمت اہل بیت کی۔ علماء دیوبند اہل سنت حسینی مزاج رکھتے ہیں، یزیدی مزاج نہیں رکھتے۔ اور اس موقع پر میں بابا جی اشفاق صاحب کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا بابا جی آپ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں؟ سوال سمجھیے، میں تفصیل میں جائے بغیر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ بابا جی آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ فرمایا پہلے ہم شیعہ بھی ہوتے تھے، سنی بھی ہوتے تھے، واقعہ کربلا کے بعد اب دو ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ اب دو طبقے ہیں، یا حسینی یا یزیدی، اور حسین کا کردار آپ نے سنا۔ حسین جن کا پروردہ تھا، ان کا رنگ غالب تھا۔ جو حسین کے ماں باپ تھے، ان کی تربیت غالب تھی۔ مقتل میں کیا خوب کسی کلندر نے کسی زمانہ میں کہا تھا، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ میں اپنے جمعے، میرے پاس دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جو دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، میری تقریر میں سوئے رہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں جگایا۔
لیکن جب میں شعر پڑھتا ہوں نا میں کہتا ہوں جڑا ستا ہے وہ اتر کے اندر گل پائے بالکل. شعر کی داد دینا علماء میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں واجب ہے. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو بولو 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 وہ بولو اور بولو اونچی آواز سے. یہ جان تو آنی اس جان کی کوئی اس کی کیا بات ہے. اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ راضی ہو جائے, صحابہ راضی ہو جائے, اہل بیت راضی ہو جائے, خدا کی قسم یہ جاتی ہے تو آج چلی جائے, کوئی پرواہ نہیں. وہ راضی ہو جائے جس نے دی ہے, جس کا اختیار زیادہ ہے وہ راضی ہو جائے, جن سے پیار زیادہ ہے وہ راضی ہو جائے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں. گل سنو میری, تھلے نہ اترنا پہ میرے مجمع نہ آنا پہ, کیونکہ میں تقریر کے موڈ چڑی میں پرونے میں دعوت دینی ہے. قاری صاحب نے کہنا میری تلاوت چھتی کراؤ. میں کہ حضور پیار کی سزا تو بھگتنی پڑے گی. میں بات ختم کرنے لگا. ہم صحابہ کے بھی اچھا بھائی تعلق قسم ہے جڑا غلام ہے وہ بولے گا, تو جڑا غلام نہیں ہو اچھا جڑا غلام نہ ہوئے اللہ دی قسمیں ہونے کے بول سکتا. جڑا غلام ہوئے گا وہی بولے گا. ہم صحابہ کے, ہم اہل بیت کے, صحابہ بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے صحابہ کے جو غلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تشریف لائے, ہم آپ کی مہمانی کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے. کسی کو دال روٹی ملی اور کسی کو نہ ملی. بہرحال کہ آپ کی شفقتیں محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی. میں ہمارے کچھ 2-3 سالانہ جلسہ نہیں ہوتا, یہ محرم والا جلسہ ہی ہمارا چلتا ہے. تو کچھ بچوں کی دستار بندی ہے. بچے تو کافی ہیں لیکن تھوڑے سے بچوں کی بھی دستار بندی کرتے ہیں. کچھ بعد میں ہو جائے گی. میں دعوت دیتا ہوں ان بچوں کو وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں, حضرت سے دستار فضیلت بندوائیں. محمد اسامہ بیٹا, یہ جو بچے ہیں جن کے میں نام لیتا ہوں یہ جلدی اسٹیج پہ. یہ پہلا نام مولانا نے کس کا لیا ہے؟ اسامہ. جان دو کیا بات. کیوں بیٹا کیوں آ جاؤ بہت سارا تشریف ہے. محمد برہان, محمد عبد الرحمان, محمد مظہر, محمد دانش, محمد زین خالد, محمد زید خالد. بیٹا باقی بچے بات آپ بیٹھ لو, باقی بیٹھ لو, بس جن کا میں نے نام لیا ہے وہ آ جائے. مظہر, دانش, زید, زین, بس یاد رکھو. یہ بچے ماشاءاللہ مختلف مدرسوں میں زیر تعلیم بھی ہیں. ان میں سے کوئی عالم بن رہا ہے, کوئی تجوید پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ یہ پختہ حافظ ہیں, قرآن بھی سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ساری زندگی قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی اپنے بچوں کو دین سکھائیں, ان کو قرآن حفظ کروائیں, ناظرہ پڑھیں. یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. جن بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے یہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, اور آپ بھی ان کے ماں باپ کو مبارک دینا پسند کریں گے. آپ
کو مبارک ہوئے بڑی مصیبت ہے دوہری باری اخوانا پہنتا تھا باقی بچوں کی بات نہیں کرتے میں مائک دوبارہ اپنے اسٹیٹ سیکرٹری کے حوالے کرتا ہوں مختصر سے وقت میں وہ حضرت قاری صاحب کو دعوت دیں گے تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر محمد اسماعیل صاحب باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے